السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم ایک نہایت نازک مگر اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا موضوع جس پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں پورے ہوش و حواس، مکمل عدل اور اعلیٰ درجے کے ادب کا دامن تھامے رکھنا ہے، کیونکہ ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے بلکہ ایک نظریے کو سمجھنے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ دین اسلام کی روح کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور قرآن مجید کی ہدایت کے عین مطابق ہو۔ کچھ علماء خصوصاً جن کی تقاریر لاکھوں میں سنی جاتی ہے، انہوں نے عورت کو فتنہ کے عنوان سے بارہا بیان کیا۔ ان کے مطابق عورت مرد کے لیے ایک آزمائش، ایک خطرہ اور دنیا کے فساد کی بڑی وجہ ہے۔ اب یہ بات ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، مگر جب دین کی بات ہو اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہو تو وہاں رائے نہیں، صرف وحی اور عقل کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے۔ آئیے اب ہم اس مسئلے کو تفصیل سے مگر نہایت ادب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اب سوال یہ ہے، جس کو اللہ نے سکون کا ذریعہ کہا، کیا ہم اسے فتنہ کہہ سکتے ہیں؟ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کی وہ رحمت ہے، کیا اس کے لیے فساد اور فتنہ جیسے الفاظ موضوع ہیں؟ یقیناً نہیں۔ قرآن عورت کی تخلیق کو رحمت، تعاون اور زندگی کے حسن سے تعبیر کرتا ہے۔ حضرت حوا کو حضرت آدم کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ تنہائی سے نکلیں اور ان کو سکون ملے۔ جب دنیا کی ابتدا میں اللہ نے زندگی کا نظام قائم کیا تو مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ پردہ بھی، تحفظ بھی، زینت بھی اور راحت بھی۔ یہ تعبیر کیا عورت کی عزت نہیں؟ کیا فتنے کے لیے ایسا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں عورت کی بے مثال عزت اور عظمت نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ وہ ایک تاجرہ تھیں، مالدار تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں سب سے پہلے ایمان لانے والی اور سب سے پہلے تعاون کرنے والی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بھی ان کا اتنا ذکر کیا کہ بعض ازواج کو رشک ہونے لگا۔ اگر عورت فتنے کی علامت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ایسا نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے اور فرماتے تھے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا کوئی فتنے کو جگر کا ٹکڑا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا آدھا علم عائشہ سے لو۔ کیا علم کی رہنمائی کی علامت فتنہ ہو سکتی ہے؟ اب اگر ہم فتنہ کے مفہوم پر بات کریں تو خود قرآن میں مال، اولاد، حتیٰ کہ اقتدار کو بھی فتنہ کہا گیا ہے۔ تو کیا ہم کہیں کہ مال حرام ہے؟ کیا ہم کہیں کہ اولاد فساد کی جڑ ہے؟ نہیں، کیونکہ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں امتحان ہیں، مگر ان سے خیر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اگر عورت آزمائش ہے تو مرد بھی ہے۔ اگر عورت سے گمراہی ہو سکتی ہے تو مرد سے بھی ہو سکتی ہے، پھر الزام صرف ایک جنس پر کیوں؟ یہ کہاں کا عدل ہے؟ محترم علماء کرام، آپ کا مقام بڑا ہے، آپ کے الفاظ لاکھوں دلوں کو متاثر کرتے ہیں، آپ کا ایک جملہ معاشرے کی سوچ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ عورت کو صرف فتنہ کے عنوان سے بیان کریں گے تو آپ لڑکیوں کے دلوں میں خود سے نفرت پیدا کریں گے اور ان کے لیے دین کو تنگ کر دیں گے۔ دین کو تنگ مت کریں، عورت کو مجرم نہ بنائیں بلکہ اس کی تربیت کریں، عزت کریں اور عدل سے رہنمائی کریں۔ عورت ماں ہے جو نبی پیدا کرتی ہے، عورت بیٹی ہے جو باپ کے لیے جنت کا راستہ ہے، عورت بیوی ہے جو شوہر کا سکون ہے، عورت عالمہ ہے جو علم کو آگے بڑھاتی ہے، عورت مجاہدہ ہے جو کربلا میں علم وفا بلند رکھتی ہے۔ کیا یہ سب کچھ ایک فتنے سے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم یہاں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے مگر الفاظ کی ذمہ داری ضرور یاد دلاتے ہیں۔ ہم علماء کی عزت کرتے ہیں مگر یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر بات دلیل سے قبول کی جاتی ہے، شخصیت سے نہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا عورت کو صرف حجاب کی ضرورت ہے؟ کیا مرد کو بھی نظریں جھکانے کی نہیں؟ کیا عورت کے لباس پر سوال ہوگا یا مرد کی نیت پر بھی؟ کیا دین صرف عورت کی حفاظت چاہتا ہے یا اس کی عزت بھی؟ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ عورت کو فتنہ نہ کہیں، اسے تعلیم دیں، شعور دیں، حق دیں، کیونکہ اسلام یہی سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں عدل، ادب اور علم کے ساتھ دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔